والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، جناب امیر العظیم صاحب، جناب محمد جاوید قصوری صاحب، جناب طارق سلیم صاحب، جناب راؤ غفر صاحب، سردار غفر حسین صاحب، جناب ضیاء الدین انصاری صاحب، رسول خان بابر صاحب اور میرے بہت ہی عزیز کسان بھائیوں، نوجوان دوستوں اور مختلف علاقوں سے تشریف لانے والے محنت کشوں، اس زمین کو سینچنے والوں اور لوگوں کے لیے غلہ اگانے والوں، اللہ کی رحمت کے طلبگاروں، آپ سب کو ہم یہاں شہر لاہور میں اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جب ہم نے اپنے اس دھرنے کا اور احتجاجی مارچ کا اعلان کیا تھا تو بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ پروگرام کرنے میں جماعت اسلامی کامیاب نہیں ہوگی، لیکن الحمدللہ آپ نے پہلے سینکڑوں کی تعداد میں کھیتوں میں اور کھلیانوں میں اور مختلف تحصیلوں میں احتجاجی پروگرام کیے، پھر کئی دن مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز پر کیمپ لگائے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر کیمپ لگائے، اور آج آپ ایک بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ آپ نے کوئی 3-4 کلومیٹر کا سفر طے کیا پیدل چل کر، اس میں کہ جب قیامت خیز گرمی ہے، اور آپ کا یہ ولولہ اور جوش بتا رہا ہے کہ اب آپ کی تحریک آج سے شروع ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی ہے، آپ ایک بڑی تحریک کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ دیکھیں، مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج سے 200 سال پہلے کی بات ہے، اسی بر صغیر کے ایک علاقے بنگال میں جب انگریزوں نے یہاں پر زمینوں پہ قبضہ کیا اور جاگیرداروں کے ذریعے سے لوگوں کو کنٹرول کیا، ایک ان کے جاگیردار ہوتے تھے، ایک انڈیگو پلانٹر ہوتے تھے، اور تیسرے ہوتے تھے، ان کا نام ہوتا تھا گماشتہ۔ یہ جو آج بھی ہم تقریروں میں لفظ گماشتہ استعمال کرتے ہیں، وہ پرائیویٹ ایجنٹ ہوتے تھے جو انگریزوں کے لیے کام کر کے مقامی کسانوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ اور دوسری طرف بے دینی پھیل رہی تھی، تو ایک زبردست قسم کے انسان تھے حاجی شریعت اللہ، انہوں نے وہاں پر فرید پور کے حاجی شریعت اللہ نے فرائضی تحریک شروع کی، لوگوں کو ان کے فرض یاد دلائے، ان کی اخلاق و تربیت کی، اور کسانوں سے یہ کہا کہ تم تعلیم آتا پتہ نہیں دو گے، تم اسی طرح ان کی جاگیروں کے لگان نہیں دو گے، تم محنت کرو اور لوٹ کے یہ کھا جائیں، یہ نہیں ہوگا، اور اپنے حق کے لیے نکل کر کھڑے ہو۔ اور یہ تحریک اتنی آگے بڑھی کہ انگریز پریشان ہو کر رہ گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر اسی بڑی تحریک کی ضرورت ہے۔ کروڑوں کسان محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اپنی فصل کو سینچتے ہیں، اور جب اس بات کا موقع آتا ہے کہ انہیں اس کا ثمر ملے، اس کا پھل ملے، اس کے نتیجے میں ان کے حالات درست ہوں، تو یہ حکومتیں دھوکے بازی کریں، یہ حکومتیں غداری کریں۔ یہ کیا حکومتیں ہیں؟ یہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی، پھر کیئر ٹیکر نگراں حکومت آئی، اب پھر پی ڈی ایم 2 ہے۔ یہ ایک ہی حکومت کا تسلسل ہے۔ اگر اس زمانے میں کہ جب ہم ایک ڈالر کے لیے مارے پھر رہے تھے، اس وقت اگر $1 بلین یعنی تقریباً 280 ارب روپے کی امپورٹ کی گئی، یہاں سے ڈالر روانہ کیے گئے، ملک کی معیشت کو تباہ کیا، جبکہ گندم پہلے سے موجود تھی، تو یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ ان لوگوں نے کیا جو آج بھی ہمارے سروں پر مسلط ہیں، آج بھی مختلف وزارتوں میں موجود ہیں، آج بھی ہمارے پاکستان کے عوام کے کلیجے پر جو ہے وہ دال مونگتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمیں لوٹتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ اس امپورٹ کا بھی حساب انشاءاللہ تعالیٰ ان سے لیں گے۔ پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کا حساب ان لوگوں سے انشاءاللہ یہی مزدور، یہی کسان، یہی طلبہ، یہی نوجوان لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا
کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم 3900 روپے من اس میں گندم خریدیں گے. اس سے پہلے مہمات چلائی گئی کہ زیادہ سے زیادہ گندم اگائی جائے، اور جب زیادہ گندم اگانے کے لیے کسانوں نے کام شروع کیا تو یوریا موجود نہیں، ڈی ایپ موجود نہیں، اور پھر ادویات پلیٹ میں آ گئی، جعلی ادویات مارکیٹ میں. یہ سارے مافیا ایسی حکومت کے پورے نیٹ ورک کا حصہ ہوتے ہیں، یہی حکومتوں میں شامل ہوتے ہیں، یہی آپ کا استحصال کرتے ہیں اور آپ کے خون پسینے کی کمائی کو یہ کھاتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی جب آپ نے یہ گندم اگا لی اور جب کاٹنے کا موقع آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم خریداری نہیں کریں گے. یہ تم نے دھوکہ دیا ہے، یہ فراڈ کیا ہے. مسلم لیگ نون والوں سن لو، تم سے انشاءاللہ ہم پورا حساب لیں گے، پورا حساب لیں گے انشاءاللہ. تم کسان کو برباد کر کے کبھی خوشحال نہیں ہو سکو گے، تم کبھی بھی نہیں پنپ سکو گے. اور پھر یہی نہیں ہوا ہے. کل بھتیجی زیادہ فرما رہی تھی، انہوں نے آج بھی فرمایا کہ ہم 400 ارب روپے یہ کسانوں کو دیں گے. بھائی ان 400 ارب روپے سے آپ اگر ان سے گندم خرید لیتے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا، یہ بھی خوشحال ہو جاتے اور اگلی فصل کی تیاری کرتے. اس وقت تو تم نے ان پر 400 ارب روپے خرچ نہیں کیے کہ خزانے میں پیسے نہیں ہیں. اب یہ 400 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ مختلف ناموں سے یہ کہا جائے گا کہ ہم کسان کو کیش دیں گے، لیکن ان میں سے صرف چند فیصد تک یہ کیش پہنچے گا، باقی سب یہ لوٹ مار کریں گے، پھر یہ فراڈ کریں گے. اس لیے اس مافیا کے خلاف ایک بڑی تحریک چلانے کی ضرورت ہے، جد و جہد تیز کرنے کی ضرورت ہے. میں تو آج بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر آج میں یہ اعلان کروں، ہمارے زعماء، ہماری قیادت یہاں موجود ہے، کسانوں کی قیادت موجود ہے کہ ہم اس دھرنے کو طویل کر دیں، آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ آپ بیٹھے رہیں گے یہاں پر؟ ایسے ہی بولوں؟ بغیر مائک کے تو نہیں بولنا. اچھا آپ اگر تیار ہیں تو ہم بھی آئندہ کا لائے عمل آپ کو دے رہے ہیں. ایک بات تو ہم نے حکومت کو بتا دی ہے کہ تم نے گرفتاریاں کی ہیں، مختلف اضلاع میں کسانوں کی لیڈرشپ کو پکڑا ہے، جماعت اسلامی کے ذمہ داران کو گرفتار کیا ہے، لیکن تم ہمارے حوصلوں کو توڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہو. میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ گرفتار شدہ تمام لوگوں کو فوری طور پر رہا کرو. ایسا نہ ہو کہ یہ تحریک پورے پنجاب میں پھیل جائے اور پھر تم سے کنٹرول نہ ہو سکے. فوری طور پر ہمارے ان تمام گرفتار شدگان کو رہا کیا جائے. اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب انہوں نے اگر یہ 400 ارب روپے کی بات کی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں، لیکن 24 مہینے میں 2 سال میں اس ملک میں کس کی حکومت رہی ہے؟ کس کی حکومت رہی ہے؟ یہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم کی حکومت رہی ہے. اور انہوں نے رجیم چینج کر کے زبردستی مسلط ہو کے حکومت کی، پھر نگراں حکومت بھی انہی کا تسلسل تھا، اب پھر انہی کی حکومت ہے. ان 24 مہینوں میں کل ساری رپورٹیں آ گئی ہیں، 3,500 ارب روپے، 3,500 ارب روپے یہ پاکستان سے لے گئے اور صرف دبئی میں 3,500 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے. پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسا نظام ہے کہ حکومت تم یہاں کرو، سرمایہ کاری دبئی میں کرو؟ یہ نہیں چلے گا. لوگوں سے کہتے ہو کہ یہاں سرمایہ لے کر آؤ اور ہمارے خون پسینے کی کمائی کو تم نچوڑ کر باہر لے جاؤ. یہ نہیں چلے گا، سب کو حساب دینا پڑے گا.
फौज के जर्नलों को भी हिसाब देना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट को भी हिसाब देना पड़ेगा, जागीरदारों को भी हिसाब देना पड़ेगा, नून लीग को हिसाब देना पड़ेगा, जरदारी और उनकी पूरे टब्बर को हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने हमारे ये पैसे यहां से क्यों ट्रांसफर किए हैं। ये तो सिर्फ एक दुबई है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका अपने स्टेक वहां पर रखते हो, यहां सियासत करते हो, यहां हुक्मरानी करते हो। ये दिन अब गुजर रहे हैं, अब तुम मजीद अपना कब्जा इस मुल्क पर कायम नहीं रख सकोगे। इसलिए ये कहना चाहता हूं कि 3,500 अरब रुपए तो यहां से चले गए, लेकिन 400 अरब रुपए किसानों के लिए नहीं है, गंदुम खरीदने के लिए नहीं है। और तुमने वक्त को गुजारा और बेचारे किसान ने, किसी ने 2500 में, किसी ने 2000 में, किसी ने 2800 में गंदुम फरोख्त की है, इनका नुकसान हुआ है। जमात इस्लामी की तरफ से आज मैं एक ऐलान कर रहा हूं, पूरी जमात इस्लामी की तंजीम से कहता हूं, हमारे उमराए सूबा यहां पर मौजूद हैं, और सिर्फ पंजाब ही नहीं, सिंध में भी ये सब कुछ हुआ है, केपी और बलोचिस्तान में भी हुआ है। बलोचिस्तान में गया, वहां कोयटा में काश्तकार और जमींदार धरना दिए बैठे थे असेंबली के सामने। सिंध का भी यही हाल है, सब जगह यही पर दहशत गर्दी है, माशी दहशत गर्दी है, मजलूमों को दबाया जा रहा है। मैं आप लोगों से कहता हूं, हर तहसील की सतह पर, हर यूनियन काउंसिल की सतह पर आप किसानों का डेटा जमा करें, जिसका जितना नुकसान हुआ है उसका हिसाब करें, और एक एक पाई इस हुकूमत से वसूल करेंगे इंशाअल्लाह। ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, हमारे कस्बात में यूनियन काउंसिल की सतह पे, हमारे जिला हेडक्वार्टर्स में, सब जगह पर हमारा दफातर, जमात इस्लामी के दफातर अब किसानों के दफातर होंगे इंशाअल्लाह ताला। किसान अपना सारा नुकसान वहां पर दर्ज करवाएं, फिर हम देखते हैं कि ये 400 अरब रुपए की मजीद लूट मार कैसे करते हैं। एक एक पाई वसूल करनी है, इनके वालिद मोहतरम का पैसा नहीं है ये आपके खून पसीने की कमाई है। आप मोबाइल के कार्ड पे भी टैक्स देते हैं, आप पेट्रोल पे टैक्स देते हैं, आप पर बिजली के बिल बम गिराए जाते हैं, आप पर गैस के बम गिराए जाते हैं। ये IMF के गुलाम आपसे लूट रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, इनसे अपना हक लेंगे। खैरात नहीं चाहिए, हक चाहिए, और हक लेंगे इंशाअल्लाह ताला, और इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिर्फ मसला गंदुम का नहीं, अभी चावल का मसला, फिर गन्ने का मसला, फिर शुगर माफिया, इन सारे मसलों पर अगर किसान, इनको हम कहें कि पूरे मुल्क से एक बड़ा लॉन्ग मार्च करना शुरू करें, अपनी अपनी बस्तियों से निकले, चावल को उगा दें और उसके बाद पानी उसमें लगा दें, और जब फसल जम जाए तो हम आपको अगर कॉल दें कि सब अपने 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 खेतों से निकलो, खलियानों से निकलो, अपने गोठों से निकलो, अपने चकों से निकलो, अपने अपने गांव से निकलो और इस्लामाबाद पहुंचो। आप सब इसके लिए तैयार हैं, और जब आप तैयार हैं तो ये माफिया आपका रास्ता इंशाअल्लाह नहीं रोक सकता। जमात इस्लामी पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के का मुकदमा लड़ेगी। ये नहीं, अभी मरियम तक भी आवाज नहीं गई, इसके पैदा करने वालों तक भी आवाज पहुंचाई। नारा तकबीर, नारा तकबीर, तेज हो, तेज हो, तेज हो, तेज हो, पंजाब के कल्याणों से तेज हो, तेज हो, हाफिज जवानों
اچھا جی، یہ دیکھیے